الصابرين والمنذرين صلى الله عليه وآله المهديين من ركب سفينة نجا وتدى ومن سقط فعنا الله أركعوا وسبحان الله بالاستسلام بالتقوى فإنه حبل المتين ويرد الإسلام وتركتم الموت قبل حلول الحمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد الواقع والناس من سفر منكم شهادني الله عباد الله فإنكم عين في الدنيا إلى فلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلناهم معهم الكتاب والميزان ليحكم الناس بالقسط. حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح اور روشن دلائل کے ساتھ اور میزان اور حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان عدل کا قیام کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر غور کریں کہ ہر جگہ جو ہے ہر سسٹم میں مثلاً جو ہے شمشیر ہو یا تمرین ہو یا اس میں جو ہے یا اعضاء و جسم یہ تمام جو ہے جو نظام ہے وہ توازن کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے. لیکن یہاں اس میں جو ہے اگر خلل پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نظام جو ہے وہ درہم اور برہم ہوتا ہے. لہذا ہر جگہ جو ہے یہ عدالت کار فرما ہونا چاہیے اور جہاں بھی جس قوم میں یا جس معاشرے میں عدالت نہ ہو تو پھر جو ہے جڑ بنیاد جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے یہ عدالت ہے. حد اور انصاف جو ہے وہ نافذ کرے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کا مقصد ان کا ہدف یہی تھا کہ معاشرے میں جو ہے عدل اور انصاف کو قائم کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اگر جو ہے عدل اور انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا. اب جب ظلم ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کھانے بھی جانے کی ضرورت ہوگی پولیس کی بھی ضرورت ہوگی تمام چیزیں. لیکن اگر جو ہے عدل اور انصاف ہو تو پھر نہ جو ہے کھانے کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے نہ کورٹ کچہری کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ خوشحال زندگی بسر کرے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے خوشحال رہیں مل جل کر زندگی بسر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے عدل کو نافذ کرے. اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اسی کے برعکس جو ظلم ہے تو ظلم ظاہر سی بات ہے کہ ظلم تو ظلم ہے. وہ ظلم چھوٹا ہو یا ظلم بڑا ہو معاشرے کے ساتھ ظلم ہو یا گھر میں ظلم ہو یا مثلا جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم ہو. لہٰذا جو ہے ہر مقام پہ جو ہے عدل اور انصاف کو نافذ کرنا چاہیے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اگر جو ہے بیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے کم ڈانٹتے ہیں. بعض جگہ ملے گا ایسا. اور بیٹی ہے اسے بات سناتے ہیں. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ اب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے مثلا جو ہے 5 یا 6 سال کا بچہ ہے اور دوسرا بچہ جو ہے مثلا جو ہے سال بھر کا ہے. تو اب اگر جو ہے بڑے بچے کو آپ مثلا چپس وغیرہ دلا رہے ہیں 5-10 روپیہ کے پیپر وغیرہ جو بھی سمجھ لیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بچہ ہے وہ مثلا 1 سال کا ہے نہیں کھا سکتا. یہ نہیں کہ اس کو دلا دیا اس کو نہیں, اس کو بھی دلا دیجیے کچھ نہیں تو پلاسٹک کی چاٹے گا, کچھ نہیں کرے گا تو کم سے کم ہاتھ ہی میں لیے رہے گا. تو یہ تمام چیزیں اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو عدل کو نافذ کیا ہر مقامات میں. دیگر جو ہے علماء نے یعنی دیگر مذہب کے جو ہے ان کے جو دانشمند ہے تمام نے جو ہے لکھا کتابیں بے شمار ہے مولا علی کے سلسلے سے. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے خود مولا کے جانے والے صحابی ہیں وہ جو ہے اصل واحد یہ صحابی ہے
اور مولوی نے انہیں کہیں عباسی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد چند دن کے بعد جو ہے مولا نے انہیں معزول کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا یا المومنین، نہ ہم نے خیانت کیا، نہ ہم نے کوئی ناانصافی کی ہے، نہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا، اور آپ نے جو ہے اس عہدے سے معزول کر دیا، آپ کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ تمہاری آواز جو ہے مدعی کی آواز سے زیادہ بلند ہو جاتی، لہذا اس وجہ سے جو ہے ہم نے تمہیں معزول کر دیا ہے، اس سے زیادہ تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے ہر مقام پہ آپ جو ہے بے شمار جو ہے مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واقعات اور جو ہے اپنے آپ کو ملیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عدل و انصاف ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرہ جو ہے خوشحال ہوتا ہے، جیسا کہ اب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے دل میں یہ ہو، انسان جو ہے بے چین ہو کہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، عدل اور انصاف قائم ہو، تو جیسا کہ سلطان محمود غزنوی ہے، سلطان محمود جو بادشاہ تھا، تو یہ بادشاہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے محل میں استراحت کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، لیکن جیسے یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سوئیں تو اسے نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہیں آئی تو اس نے جو اپنے غلاموں سے یہ کہا کہ باہر جاؤ، دیکھو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مظلوم ہے، کوئی پریشان ہو، اس لیے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ اس کا غلام جو تھا خادم باہر نکلا، نکلنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، پھر واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے سلطان سے کہہ دیا کہ کوئی ایسا شخص تو نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سونا چاہ رہا تھا، اسے نیند نہیں آئی، پھر جو ہے اس نے غلام سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو محل کے باہر کوئی ایسا باہر کوئی ایسا مظلوم تو نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ خادم غلام گیا اور جانے کے بعد پھر واپس آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ نہیں کوئی شخص نہیں ہے، کوئی تو مظلوم نظر نہیں آتا۔ اب جو ہے جب یہ سونا چاہا، اسے نیند نہیں آئی، تو یہ سلطان جو ہے خود گھر سے باہر نکلا اور قریب میں مسجد تھی، تو جب مسجد میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے سر نیچے کیے ہوئے وہ کہہ رہا ہے پروردگار تجھے جو ہے نیند نہیں آتی ہے، قوم بھی تمہارے اوپر غالب نہیں ہوتا، لیکن جو ہے یہ سلطان ہے، اس نے جو ہے اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے اور مظلوم کا فریاد نہیں سنی۔ جیسے ہی سلطان نے سنا تو فوراً اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، ہم جو ہے حاضر ہے، اپنا مسئلہ بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ایک شخص ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کا افسر وغیرہ ہوگا، اور وہ شخص جو ہے ہمارے گھر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ جو ہے ایسی حرکت کرتا ہے، نازک حرکت کرتا ہے۔ تو فوراً اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم اسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ پہچانتے تو نہیں۔ کہا اچھا پہچانتے نہیں ہو تو اب جب وہ آئے تو تم جو ہے ہمیں فوراً خبر دینا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص دوسرے دن پہنچا اور اپنے غلاموں سے بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ شخص آئے گا تو فوراً اسے ہمارے پاس پہنچا دینا، اور آخر کار جو ہے وہ شخص آیا اور فوراً جو ہے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے سوال کیا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ جو ہے آ گیا ہے گھر پہ، اور فوراً جو ہے یہ چلا بادشاہ سلطان چلا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، اور جیسے اس کے گھر پہ پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ جو دوسرا کمرہ ہے جو کوٹری ہے وہاں پہ وہ دونوں افراد ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ شخص بھی ہے، اور فوراً اس نے حکم دیا کہ چراغ کو بجھا۔ تو فوراً جو ہے چراغ کو بجھایا اور اس نے جو ہے حملہ کیا، اسے جو ہے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ہے اس نے حکم دیا کہ اب چراغ جلا دو۔ اب جو ہے چراغ جلا دیا، جب چراغ جلا دیا تو اس نے جو ہے فوراً اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، پروردگار کا شکر بجا لایا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے ہمیں لاؤ۔ اب یہ تعجب کرنے لگا کہاں بادشاہ اور ہم جو ہے غریب آدمی، اور یہ جو ہے یہ سوال کر رہا ہے کہ کھانے کے لیے لاؤ۔ خدا سی بات ہے کہ جو سوکھی روٹی تھی اس کے خدمت میں پیش کر دیا، اس نے کھایا۔ جب کھا چکا تب سوال کیا،
کہا کہ یہ بتائیے کچھ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو ہے یہ کہا کہ چراغ بجھا دو، اور جب اسے قتل کر لیا اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے پروردگار کا شکر بجانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جیسے غریب کے گھر جو ہے آپ کھانا کھائیں۔ یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے یہ کہا چراغ بجھا دو، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ کسی اور میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ ایسا کام کرے، یہ ہو نہ ہو یہ جو ہے ہمارے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہوگا۔ تو ہم نے یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ شفقت بیدری جو ہے وہ عدالت میں حائل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم بیٹے کو دیکھنے کے بعد اور محبت کی وجہ سے جو ہے ہم یہ عمل انجام نہ دیں، عدالت میں ایسا نہ ہو کہ یہ حائل ہو جائے، لہذا جو ہے ہم نے چراغ بجھایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس کے بعد ہم نے سجدہ شکر بجانا ہے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس جرم میں میرا بیٹا شامل نہیں تھا، اس لیے جو ہے شکر بجانا ہے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہم تمہارے یہاں کھانا کھائے، اس لیے کہ پہلے بھی ہمیں منت مانی تھی کہ جب تک کہ ہم جو ہے ظالم سے انتقام نہیں لے لیں اور تمہیں انصاف نہ دلائیں، اس وقت تک جو ہے ہم کھانا نہیں کھائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اب انسان جو ہے انسان خود سوچے کہ انسان کے اندر جو ہے انسان کے دل میں انسان کے اندر جو ہے کتنا جذبہ پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے عدل اور انصاف نافذ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، انسان کو کہ مثلا جو ہے نا انصافی ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہر ایک کے جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ دوست ہے، باپ ہے، ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، جو ہے رشتے دار ہے، یہ تمام چیزیں۔ لہذا اگر انسان جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان کا سعادت مند ہوگا، وہ معاشرہ وہ قوم جو ہے سعادت مند ہوگی۔ جیسا آپ نے دیکھیں نوشیروان عادل جو ہے جو کچھ بھی رہا ہو، کافی پاس تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، تمام چیزیں تھی اس کے اندر، لیکن جو ہے وہ بہت بڑا عادل تھا، یہاں تک کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری عادت جو ہے اس وقت کوئی کہ جو نوشیروان جو ہے وہ حاکم تھا، وہ جو ہے عادل حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مذہب الگ، لیکن اب اس سے لوگوں نے جب سوال کیا کہ یہ تمہارے اندر جو ہے یہ عدالت کا جو شوق یہ جذبہ یہ تمام جو ہے تمہارے اندر یہ پایا جاتا ہے، تو آخر جو ہے کس وجہ سے؟ اس نے کیا کہا کہ اس وجہ سے ہمارے اندر جو ہے یہ چیزیں پائی جانے لگی، یعنی عدل اور انصاف۔ عدالت کہاں سے؟ کہا کہ ایک روز جو ہے ہم گزر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان اور اس نے جو ہے ایک کتے کو مارا۔ اب جب کتے کو مارا نوجوان نے تو مارا تو وہ کتا جو چلاتے ہوئے پاؤں اٹھا کر لڑاتے ہوئے جو ہے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جانور بے گناہ ہے اور ایک نوجوان نے جو ہے اسے جو ہے مار دیا، اور وہ جو ہے لڑانے لگا، دھان اٹھا کر جو جانے لگا۔ کہا ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے ادھر سے گھوڑا یا خچر گدھا چلا اور یہ کھڑا تھا اور اس کے قریب آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اپنے پاؤں سے اسے مارا۔ جب ہم نے دیکھا تو کہا عجیب، کہا کہ عجیب یہ جو ہے منظر۔ کہا اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر جو ہے عدالت پائی جاتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے اور پروردگار نے جو انبیاء کو بھیجا اور روشن دلائل کے ساتھ میزان اور حکمت کے ساتھ، تو اسی لیے تاکہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کو نافذ کرے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ جان پروردگار رسول بسم اللہ اللہ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وسترني هداني بالرحمه. سبحان من خلق من الله والقرآن السيئات ولم يجعل بها. سبحان من يزداد على محاسن العباد إلا كلامنا إلا كذب الصلاة إلا قال نشهد أن لا إله إلا هو الحي ذو الحياة نبيين بعلمه ونشهد أن محمدا النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعاشر رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المحبين. ظاہر سی بات ہے کہ ہر اسلام میں یا دنیا میں جو بھی حالات ہیں سب آپ کے پیش نظر. مثلا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو سعودی بادشاہ ہے سلمان نے اس نے جو ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے اس نے ایران کے خطرات سے آگاہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے ایران سے نپٹنا. خبریں سب آتی رہتی ہیں آپ نے سنا ہوگا. اور دوسری چیز یہ بھی آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ فرانس کے صدر نے جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت جو توہین کی ہے نا وہ بات بھی آپ سنی ہوگی. یہ تمام چیزیں لیکن اب آپ غور کریں کہ ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال جو ہے پیدا ہو رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جو رسول اسلام کی اعانت ہوئی تو سعودی عرب کا رد عمل کیا تھا. سب کو معلوم ہے کہ اس کا رد عمل کیا تھا. اور پھر جو ہے ایسے حالات ہیں جو ایران کے سلسلے میں یہ آگاہ کرنا کہ ہمیں نپٹنا اس کے خطرات میں یہ تمام چیزیں. تو ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خادمان حرمین شریفین ہیں اور ایک طرف جو ہے یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور جہاں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت ہوئی تو کوئی رد عمل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان ہر نوجوان جو ہے یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ ایسے حالات میں کہ جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں مثلا جو انتخابات کے بعد جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں ووٹنگ کا ہیرا پھیری کا مسئلہ ہے اور اس کا جو ہے ہٹ دھرمی یعنی ہٹ دھرمی یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے یہ حالات یا مثلا جو ہے اس کی طرف سے جو الغار ہے مثلا آپ دیکھتے آذربائیجان یا دیگر جو ہے یا مثلا جو ہے ابھی جو یمن میں ہو رہا ہے یہی جو ہے بڑھتا رہا ہے. دیگر جگہ مثلا جو ہے یا فلسطین میں آپ دیکھ رہے اسرائیل جو کر رہا ہے یہ تمام چیزیں ہیں. اور ایسی حالات میں جو ہے یہ مسلمان ملک کے خلاف جو ہے تمام جو ہے مسلمانوں کو آبادہ کرنا اور وہ بھی عربی اور عجمی کا مسئلہ اور عربی جو ہے وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ جو ہے عجمی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے یا بعض جو ہے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اب کرم کے بعد میں یہاں کیا ہے کرم تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یتیم ہو جائیں گے مصر یتیم ہو جائے گا اور یہ فلاں ملک کا گزاری یہ تمام جو اس کے بعد یتیم ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں اور آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بھی اشارہ جو ہے اس سے انسان جو ہے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے اسلام کے گلے پہ اسلام کی چھری سے جو ہے کاٹا جا رہا ہے. یہ جو ہے غور اور فکر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں یا مثلا جو ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی جگہ پہ دیکھ لیجیے کہ جو حالات ہیں یا مثلا جو ہے جو دور چل رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ
لوگ جو ہے کھل کر بیان نہ کریں، لیکن جو ہے ان کے جلسوں میں جو ہے یہ بات جو ہے ہوتی رہتی ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز جو ہے ملتی ہے کہ یہ جو ہے ان کا وجود جو ہے ہمارے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے غلط فہمی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا وجود جو ہے دیگر افراد کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اپنے جلسوں میں بیان کرتے ہیں، اور ان کی نظر بھی یہی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہی کہتا ہے، اصول جو ہے یہی کہتا ہے۔ اول کی غلط فہمی ہے، اسلام کو سمجھا نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر اسلام کو دیکھا بھی ہے تو ان افراد کا مکروہ چہرہ دیکھا ہے، جو طالبان ہے، داعش ہے وغیرہ، تو مکروہ چہرہ دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ یہی جو ہے اسلام ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اسلام کا جو اصول ہے، انسانیت کا جو اصول ہے، اسلام کیا کہتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے ہر شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، کسی کے ساتھ جو ہے خیانت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے اوپر جو ہے ظلم نہ کرو۔ یہ سب جو ہے اخلاق کا، انسانیت کا مطالبہ ہے، کسی کے ساتھ جو ہے ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے مارکیٹ میں جو ہے ہوتا ہے کہ کبھی گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اور اس کے حساب سے انسان جو ہے چلنے لگتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہے کہ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب کس طریقے سے ہم پیغامات کو پہنچائیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں، کردار کے ذریعے جو ہے اس پیغامات کو پہنچائیں۔ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا جو ہے مسجد میں آگے مسئلے پہ بیٹھ گئے، معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم دور ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچے مسلمان ہیں، مسجد میں ہے، مسئلے پہ کھڑے ہیں، اور معلوم یہ ہوا کہ جیسے مسجد سے نکلے مسئلے سے آگے تو پھر معلوم ہوا کہ وہی تمام چیزیں جو ہے، تمام چیزیں اگر پائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہے۔ اس دنیا میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے جھیلنا پڑے گا۔ لہٰذا جو ہے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ہے کردار کے ذریعے اور اپنے جو ہے آواز کے ذریعے پیغام جو ہے طوفان کے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، تو انسان جو ہے وہ پہنچائے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے واضح کرے۔ اور دوسرے خطبے کی آخری بات یہ، ظاہر سی بات ہے سب کو معلوم ہے کہ جو زمانہ ہے، کہ جو دور ہے، حالات، ظاہر سی بات ہے کہ پہلے جیسا زمانہ نہیں رہا، پورا دور ہے، اور یہ جو بیماری ہے اس کا مہاماری ہے۔ لہذا جو ہے ایسی صورت میں جو دین اور ایمان کہتا ہے، دین کا فریضہ ہے، ایمان کا یہ فریضہ ہے، یہ کہتا ہے کہ دیکھو خود اپنے کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے جو ہمارے فرائض ہیں ان سے غافل ہو جائے، یعنی ایسے دور میں، ایسے حالات میں ان تمام چیزوں پہ نظر رکھو، لیکن اپنے فرائض سے ہم غافل نہ ہونے پائیں۔ ہمارا جو فریضہ ہے ہم اسے انجام دیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جو ہے دشمن دیکھ رہا ہے کہ کوئی موقع ملے اور اس کے بعد جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں، لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جو ہے دشمن کو کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ جو ہے ہم سے فائدہ اٹھائے، اور جانے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو، ہم دشمن کا جو ہے حصہ بنے رہے۔ لہٰذا جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، اور آج کل کا جو دور، جو حالات ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا
خاتم النبي سيدنا خاتم النبي صلوات الله عليه على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بالكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي بن الصلاة اللهم صل على مولانا اللهم صل على من ولا تقدنا محمد وعلى المسلمين صلوات الله عليه وسلم اللهم جل الله بالعدل والإحسان والهداية لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم قبول فرما پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور آگاہی اور اس پہ عمل نصیب فرما پروردگار کے مرحومین کی مغفرت فرما ہدایت فرما پروردگار ہمارے فرما پروردگار ہمارے مقامات فرما قریب ہمارے فرما پروردگار پاکر اسلام کو سرگرم فرما فرما تعجیل فرما